السلام علیکم فرینڈس، ناول کا نام ہے بدلتے رشتے اور اس کی رائٹر ہیں سمیرہ گل۔ زینی اٹھ جاؤ۔ اب اماں نے اس بار انتہائی کوفت اور جھنجھلاہٹ سے اس پر سے چادر کھینچی تھی، وہ بھی اتنی ہی بیزاری سے گوئی ہوئی۔ کیا ہے اماں، ایک سنڈے کو تو سونے دیا کرو۔ آپی تم کون سا اسکول جاتی ہو، تمہارے لیے تو ہر دن سنڈے ہے۔ صدا کی کام چور فضا نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں پھیلائیں۔ اماں اس دوران پنکھا بند کر کے باہر جا چکی تھی۔ او نو، ہر دن سنڈے ہے۔ زینی نے منہ پھلا کر اس کی نقل اتاری۔ تم دونوں کی وجہ سے روز مجھے جلدی اٹھنا پڑتا ہے، کسی کو یونیفارم پہناؤ تو کسی کو ناشتہ کراؤ۔ وہ پاؤں میں سلیپر اڑس کر واش روم میں چلی آئی، منہ دھو کر باہر نکلی یہ تھی کہ خالہ رضیہ اپنے بھاری بھرکم بکسے اور 3 عدد بچوں سمیت دروازہ عبور کرتی نظر آئیں، اور ساتھ ہی اپنی شامت بھی۔ اماں خشمگی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ وہ صبح 5 بجے سے اسے آوازیں دے رہی تھیں اور اس نے اٹھتے اٹھتے بھی 7 بجا دیے۔ خالہ سے ملنے کے بعد جلدی جلدی سب کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر صفائی میں جت گئی۔ بندہ دن ہی دیکھ لیتا ہے، پتہ بھی تھا، مگر اس مہارانی کو نیند سے فرصت کہاں ہے۔ اماں کی صلواتوں کی یہ سلسلے وقفے وقفے سے جاری تھے۔ بہرحال 11 بجے سب تیار ہو کے ماموں کے گھر پہنچ چکے تھے، جو ان کے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر تیسری گلی میں تھا۔ اب فرصت ملی ہے تمہیں، پہلے نہیں آ سکتی تھی؟ 100 کام ہوتے ہیں۔ سدرا نے اسے دیکھتے ہی منہ کے زاویے بگاڑے۔ اچھا بتاؤ کیا کام ہے؟ یہ کولڈ ڈرنک سرو کرو جو بھی آ رہا ہے اسے۔ اور پھر محفل شروع ہونے تک وہ لاؤنج کے دروازے میں استدار رہی تھی، اور اسے آج پتہ چلا کہ یہ بظاہر معمولی نظر آنے والا کام بھی کس قدر دشوار ہے۔ فرمائشیں پوری کرتے کرتے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ پھر ممانی نے حلیم بنانے کی ڈیوٹی اس کے ذمہ لگا دی۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ محفل میں آ کر بیٹھی تو سامنے ایک برقع پوش عورت درس دے رہی تھی۔ ان کو بھلا یہ نہیں پتہ کہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، پہلے نماز ادا کرنی چاہیے۔ زینی کی سماعتیں کسی خاتون کی سرپوشی سے فیضیاب ہوئیں تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ 2 خواتین اس کے پیچھے بیٹھی آپس میں مگن تھیں۔ یہ نیم بھلا قسم کی خواتین ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ابھی کسی نے کہا بھی تھا کہ پہلے نماز ادا کر لیں تو کہتی ہیں یہ بھی ذکر ہی ہے۔ اس نے سوچا خواتون صحیح کہہ رہی ہیں، ذکر تو اپنی جگہ، لیکن نماز تو فرض ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی پہلے ضروری تھی۔ آنٹی آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو جائے نماز دیتی ہوں، آپ نماز ادا کر لیں۔ اس نے دونوں کو مخاطب کیا تو وہ جلدی سے بولے، ارے نہیں بیٹا، اب قضا ہی پڑھ لیں گے، وضو کرنے سے میک اپ اتر جائے گا۔ سدرا اس کے کان میں گھسی تو اس کے تعصب شدید ناگواری میں ڈھل گیا۔ دوسروں پر تنقید کرنا آسان تھا، مگر اپنا اعمال درست کرنا اتنا ہی کٹھن۔ کھانا کھانے کے بعد بڑے ہال میں سب کزنز، خالہ، ماموں وغیرہ کی محفل جمی تھی۔ جب ممانی نے پائپ لگا کر ہال دھونا شروع کر دیا، گویا یہ واضح اشارہ تھا کہ باقی مہمانوں کے ساتھ تم لوگوں کو بھی اجازت ہے، اب اپنے اپنے گھروں کو سدھارو۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی تھی، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھتی تھی، 2 گھڑی حال احوال دریافت نہ کیا تھا۔ پیشانی پر ہم وقت سلوٹوں کا جال بچھا رہتا تھا۔ اس پر سے ماموں الگ شکوہ کرتے تھے، رقیہ کے گھر کو اڈا بنا رکھا ہے، یہاں کوئی نہیں آتا، مگر اپنے بیگم کی حرکتیں نہیں دیکھی۔ کسی کے ایک بار بھی جھوٹے منہ نہیں کہا کہ چھٹیاں ہیں تو ہیں، کچھ روز ہمارے ہاں بھی رہو۔ کل تک اس گھر میں کس قدر استحقاق سے رہتے تھے، مگر آج رضیہ خالہ کی آواز میں نمی گھل گئی۔ رہنے کا خیال تو بی دل سے نکال دو، سال بھر کو میں 1 دن کے لیے آتی ہوں اور کوئی سیدھا منہ بات نہیں کرتا۔ میکے کا برہم تو اماں کی بدولت تھا، جب بھائی ہی آنکھیں پھیر لیں تو بھاوجوں سے کیسا شکوہ۔ تم دونوں فکر کیوں کرتی ہو، میں ابھی زندہ ہوں، جب تک دل چاہے آرام سے رہو۔ اماں کی محبت نے بر وقت جوش مارا تھا۔ دونوں اماں سے عمر میں خاصی چھوٹی تھی، اس لیے اماں کا رویہ ہمیشہ ان کے ساتھ مشفقانہ رہا۔ ماں کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی تھی، مگر کوشش ضرور کر سکتی تھی۔ سردیاں گرمیوں میں ان کے اور بچوں کے کپڑے سلواتی، عید بقرعید اور شب برات وغیرہ پر تحفے تحائف خود لے کر جاتی ہیں، اور فون پر روز بات تو ہوتی ہی تھی۔ اس لیے زینی کو بھی وہ خالہ کم اور اپنی بڑی بہن زیادہ لگتی تھی۔ دونوں سے اس کی دوستی بھی خوب تھی۔ اوہ ہو بھائی چھوڑو، کیا فضول باتوں میں سوچنا اور دل جلانے کا۔ موسم دیکھو کس قدر خوشگوار ہے، چلو کہیں آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ جھومتی بادلوں کے ساتھ اس کا دل اس حب زدہ فضا سے فرار کو مچلا تھا، سو اس نے جھٹ سے پروگرام تشکیل دیتے ہوئے ان کو بھی اٹھا کر ہی دم لیا۔ پھر ساری شام باہر گزار کر سب خاصا خوشباش واپس لوٹے تھے۔ خاص طور پر بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا تھا۔ اگلی شام ساجد ماموں کا بیٹا ساجد پیغام لے کر آیا، اور انہوں نے سب کو ڈنر پہ انوائٹ کیا تھا، جو ماموں نے اس کے بھیجا تھا اس کو۔
کیا کچھ بنا رہا ہے؟ زینی نے ایسی ہی سرسری سا پوچھا۔ باربیکیو کا پروگرام ہے، اس نے اچھا خاصا چٹخارا لے کر بتایا تو وہ مسکرا دی۔ جانتی تھی کہ وہ کس قدر شوقین ہے ایسے کھانوں کا۔ اچھا چائے پیو گے یا کولڈ ڈرنک؟ ہاں اب تو آپ فکر کریں گی کہ میں کیا کھاؤں گا کیا نہیں، آپ کو پتہ تو ہے کہ میں جلدی میں ہوں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گیا تو زینی نے بے نیازی سے شانے اچکا دیے۔ ویسے یہ چائے ادھار ہے ڈنر کے بعد آپ ہی بنائیں گی؟ سدرا کو جو شاندہ پی پی کے میں چائے کا ٹیسٹ بھول گیا ہوں۔ وہ دروازے سے پھر پلٹ آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ کر بچوں کو آواز دینے لگا۔ ابھی سب کو تیار کرنے میں کتنا وقت لگ جانا تھا۔ رضیہ خالہ کو تو جانے کا موڈ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اماں نے بے حد اصرار کیا کہ یہ اماں نے سمجھایا کہ اب انہوں نے بطور خاص دونوں کے لیے ہی یہ اہتمام کیا ہے، نہیں جائیں گے تو بھائی جان کو برا لگے گا۔ 8 بجے وہ سب تیار ہو کر ان کے گھر پہنچے۔ لان کے ایک جانب ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تکے اور کباب کی مخصوص خوشبوئیں فضا میں رچی ہوئی تھیں۔ اسنیہ اور سدرا نے مل کر ڈائننگ ٹیبل سجائی۔ مومانی البتہ بڑے ہال میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ماموں نے بہانہ بنا دیا کہ ان کے سر میں درد ہے، اس لیے وہ ریسٹ کر رہی ہیں۔ کرن جاؤ کولڈ ڈرنک بھی لے کر آؤ، میں نے فریزر میں رکھی تھی۔ لوازمات پر نظر ڈالتے ہی کولڈ ڈرنک کی عدم موجودگی پر انہوں نے کرن کو دوڑایا تو وہ کچھ دیر بعد خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ لے کر نہیں آئی؟ ماموں سے پہلے ہی سدرا نے استفاع کیا۔ امی کہہ رہی ہیں کل لاہور والے مہمان آئیں گے تو وہ ان کے لیے ہے۔ وہ چھوٹی سے زیادہ باتیں بنانا نہیں آتی تھی، سو مومانی کا جواب منعن آ کر نشر کر دیا۔ ماموں جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ یہ بہت شرارتی ہے، ایسے ہی جھوٹ بول دیتی ہے، میں لے کر آتی ہوں۔ سدرا کرن کو گھورتے ہوئے اٹھ گئی تو خالہ نے پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ رہنے دو، چلیں بھائی بسم اللہ کریں۔ ماحول میں ایک محسوس کیے جانے والا تناؤ سا در آیا تھا۔ سب خاموشی سے اپنی اپنی پلیٹوں پر جھکے رہے۔ بچوں نے بھی کوئی شرارت نہیں کی، البتہ سجاد کو اپنا ادھار نہیں بھولا تھا۔ زینی نے آنکھوں کے اشارے سے ہی معذرت کر لیا۔ مومانی کے کچن میں جا کر اتنا حق جتانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ زینی تم بھی چلو نا، بچوں کے کپڑے طے کر کے بیگ میں رکھتی۔ خالہ رضیہ نے رسالہ پڑھتی زینی سے کہا تو اس نے پھر کبھی کہہ کر ٹال دیا، مگر آج وہ ٹالنے کا ارادہ نہ رکھتی تھی۔ نہیں، اس بار تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ اور پھر اماں کی اجازت اور بچوں کے بے حد اصرار پر اسے ہاں کرتے ہی بنی۔ دوسری منزل پر خالہ کی رہائش تھی، پہلی پر اس کی ساس جٹھانی اپنے 3 بچوں اور 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ ان سے مل کر اوپر آئیں اور درمیان میں کھلے صحن تھا، سامنے 2 کمرے، برآمدہ، صحن کے دائیں جانب سیڑھیاں اور بائیں جانب واش روم، اس سے آگے 2 کمرے، ایک کچن اور دوسرا بیڈ روم، اور ان سے آگے اوپن ٹیرس۔ وہ دروازہ کھول کر ٹیرس پہ چلی آئی۔ کین کی 4 کرسیاں اور ٹیبل ٹیرس کے عین وسط میں رکھی تھی۔ دیوار کے سامنے گملوں کی قطاریں تھیں۔ اسی حصے کے اوپر خالہ کی دیورانی کا پورشن تھا۔ وہ کمرہ برآمدی اور کچن میں تھا۔ وہ اس کی آواز سن کر نیچے ملنے آئی تھیں اور پھر اپنے گھر دکھانے اوپر لے گئی تھیں۔ ابھی حال ہی میں وہ خالہ رضیہ اپنی ساس اور جٹھانی سے علیحدہ ہوئی تھی۔ کچھ دیر ان سے گپ شپ لگا کر جب نیچے آئیں تو انکل بھی گھر آ چکے تھے۔ ڈنر سب نے مل کر کیا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو بچے نے اسے گھیر لیا۔ زینی آپی کہانی سنائیں، اور انہیں کہانی سناتے سناتے وہ خود جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، مگر کچھ ہی دیر میں خالہ نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ وہ نیند سے بوجھل پلکیں چھپکاتی بامشکل اٹھ کر بیٹھی تو وہ دودھ سے بھرا گلاس لیے کھڑی تھی۔ خالہ پلیز، دہی بڑے اور آئس کریم کے بعد اب بالکل گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے ہی کتنا آسان۔ چلو شاباش، جلدی ختم کرو ذرا۔ جواب اس کی ملتجا لہجے کا خالہ پر اثر نہ ہوا۔ اچھا رکھ دے، میں پی لوں گی۔ آخر میں اس نے فکر اور بے برا سا منہ بنایا، مگر خالہ کے لیے یہی غنیمت تھا کہ وہ رضامند ہو گئی ہے، اور خود اطمینان بھرا سانس خارج کرتی پھر سے سو گئی۔ اس کو بھی ہمارے ہی گھر آنا ہے، اب جانے کتنے دنوں کے لیے آ رہی ہے۔ ایک بار آ جائے تو پھر واپسی کا جیسے راستہ بھول جاتی ہے۔ اب بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہیں تو ہمارے سر پر آ بیٹھنا ضروری ہے کیا؟ جب سے خالہ کی منجلی نند نے فون پر اپنے آنے کی اطلاع دی تھی، وہ جلتی پھرتی مسلسل کچھ نہ کچھ
بڑبڑائے جا رہی تھی۔ دراصل نیچے والے پورشن میں ماربل کا کام ہو رہا تھا تو ان کا سارا گھر الٹا پلٹا تھا۔ فی الحال وقت وہ کوئی مہمان افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے رخسانہ باجی نے اس بار خالہ کو شرف میزبانی عنایت کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جو خالہ سے تو کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اماں نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ اب کی بار چھٹیاں سسرال میں ہی گزار لینا، لیکن میں نے سوچا رضیہ بھابی کسی مرض کی دوا ہیں۔ رخسانہ باجی نے مسکراتے ہوئے کتنا مان سے خالہ کو دیکھا تھا، مگر خالہ نے مروت بھی ان کی حوصلہ افزائی نہ کی، بلکہ زینی کو ان کے ماتھے کی شکنوں پر مومانی یاد آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کے کچن میں چلی آئی۔ خالہ کو تو اٹھنے کا ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ ارے یہ اتنے بڑے گلاس کیوں لے لیے؟ جانتی ہو بوتل کتنی مہنگی ہو گئی ہے، چھوٹے گلاس لو اور برف زیادہ ڈالنا۔ ابھی اس نے فریج سے کولڈ ڈرنک نکالی ہی تھی کہ خالہ لپک کر کچن میں آئیں اور اسے ہدایت دینے کے ساتھ ساتھ خود گلاس بھی نکال لائیں، برف بھی ڈال دی اور سرو کرنے کے لیے اسے بھیج دیا۔ رات کے کھانے کے بعد عجیب صورتحال تھی۔ آدھا کلو چکن میں ڈھیر سارے آلو ڈال کر خوب لمبا شوربہ کیا گیا۔ خالہ وہ آپ کی مہمان ہے، زینی نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کرنا چاہا، جسے خالہ کسی خاطر میں نہ لائیں۔ مہمان، اتنی نخوت سے سر جھٹکا۔ اور نہیں تو کیا، بھابھی کو ضرورت نہیں زیادہ خاطرداری کرنے کی، انہوں نے کون سا قدر کرنی ہے۔ فریج میں آٹا رکھنے آئی دیورانی صاحبہ نے بھی اپنی رائے سے نوازنا ضرور سمجھا، اور پھر مزید دو چار ان کے خلاف کرنے کے بعد جب ان سے ملنے ڈرائننگ روم میں آئیں تو اس وقت ان کا اخلاق مظاہرہ قابل دید تھا۔ اگلی صبح ناشتے پر بھی مہمانوں کے لیے مینیو چینج نہیں ہوا۔ رخسانہ باجی نے اپنا ایک سوٹ دھونے کے لیے نکالا تو خالہ نے ان کے قریب ان دھلے کپڑوں کا ڈھیر لگا کر مشین لگا دی۔ جون کا مہینہ، صحن میں پھیلی چلملاتی دھوپ میں وہ سارے دوپہر کپڑے دھوتی رہیں۔ زینی کا دل کرتا رہا خود وہ سارے گھر کی صفائی اور ڈسٹنگ کرنے کے بعد اب لنچ کی تیاری کر رہی تھی۔ روٹیاں پکاتے ہوئے انہیں آواز دی، باجی پہلے آ کر کھانا کھا لیں، یہ کپڑے تو دھلتے ہی رہیں گے، میں پہلے نہا لوں پھر آتی ہوں۔ وہ بیگ سے کپڑے نکالتے اسٹور میں گئی تو خالہ نے واش روم سے شیمپو لے کر کچن میں رکھ دیا۔ اتنا مہنگا ہے، ان کے لیے تو لا کر نہیں رکھا ہوا، ابھی خود نہا کر پھر بچوں کو بھی نہلائے گی۔ موٹر چلائے بغیر تو واش روم میں قدم ہی نہیں رکھتی۔ اتنا بل آیا ہے اس بار۔ کیا فرق پڑتا ہے خالہ، انکل کا اچھا خاصا کاروبار ہے۔ زینی کے لبوں سے پسل گیا۔ ہاں تو کیا ان کے لیے کماتے ہیں؟ وہ چمک کر بولی۔ بہن ہے ان کی، وہ جتائے بغیر نہ رہ سکی۔ بہتر ہوگا تم اس معاملے میں خاموش رہو۔ انہوں نے زینی کا بھی لحاظ نہ کیا تھا، پل میں آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ آج اتوار تھا، انکل گھر میں تھے اور بہن کے لیے ان کے ناز برداریاں خالہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ آج وہ خود کچن میں کھڑی خاص رخسانہ باجی کی فرمائش پر چکن قورمہ، چائنیز رائس اور شامی بنا رہی تھی۔ زینی ان کی ہیلپ کے لیے کچن میں موجود تھی۔ انکل جب سعودیہ میں تھے وہاں ان کا اپنا ہوٹل تھا، وہ ایک اچھے شیف تھے۔ البتہ خالہ اپنا غصہ خوب چیزوں کو پٹک پٹک کر نکالتی رہیں۔ 1 گھنٹے بعد تمام لوازمات ڈائننگ ٹیبل کی زینت بن گئے۔ ارے بھائی جان، بھابھی کو تو بلا لیں، رخسانہ باجی نے ٹوکا۔ وہ بعد میں کھا لے گی، فی الحال تو اس کے سر میں درد ہے، وہ ریسٹ کر رہی ہے۔ زینی کو انکل کے پست لہجے میں ماموں کی جھلک دکھائی دی تھی۔ مومانی کو بھی ایسے ہی موقع پر سر درد کی شکایت ہوا کرتی تھی۔ رخسانہ باجی کا چہرہ اتر گیا، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی، گویا وہ بھی خالہ کی بے رخی، بیزاری اور تنگ دلی سے بے خبر نہیں تھی۔ زینی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ بدلتے رشتوں کے ساتھ اچھائی اور برائی کا تصور کیوں بدل جاتا ہے؟ اور اپنے حقوق کے لیے تو ہم بڑے احتجاج کرتے ہیں، اور جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آئے تب اکثر ہمارے سر میں درد ہونے لگتا ہے۔